جو بلہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان رہا ہے اور رہے گا، اور وہ کسی اور پارٹی کو نہیں دیا جا سکتا قانونی اور آئینی طور پہ۔ پی ٹی آئی بلے کے واپسی کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ گئی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلے جب دھاندلی ہوتی تھی تو حساب کتاب سے ہوتی تھی، اب بے حساب ہو رہی ہے۔ اور پہلے جب نواز شریف کرکٹ کھیلتے تھے یا ان کا خاندان کبڈی کا اور کشتی کھیلتا تھا تو وہ کہتے تھے ریفری ہمارا ہونا چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ٹیم میدان میں نہیں آنی چاہیے اور ان کو صرف نوٹیفیکیشن چاہیے اقتدار کا، جو نہیں ملے گا۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا متعصب ریگولیٹر الیکشن کرانے کا ذمہ دار کبھی بھی نہیں آیا۔ مجھے کوئی ایک الیکشن کمیشن کی مثال دے دیں جو کسی ایک پارٹی کے خلاف اتنے آرڈر کر چکا ہو جتنے گنے بھی نہیں جا سکتے، اور مجھے کسی ایک الیکشن کی مثال دے دیں جو پاکستان کے کسی وزیر اعظم کے پیچھے جیل میں گیا ہو کہ آپ نے ہماری توہین کر دی ہے اور اس توہین کے لیے ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے۔ کل سے ایک بات چل رہی ہے، اس کے اوپر میں پاکستان تحریک انصاف کا بھی اور اپنا ذاتی طور پہ بھی موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا، فرض جرم لگاتے وقت کہا کہ آپ کے خلاف تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ جس نے پاکستان کے 2 بڑے صوبوں میں اور مرکز کی حکومت اس کا عرصہ ختم ہونے کے بعد جو اقتدار میں ایک دن فالتو رہا ہے، جس نے فالتو رکھا ہے اور جس نے الیکشن ڈیلے کیا، ان سب پہ آرٹیکل 6 لگے گا۔ اس لیے کہ پاکستان میں آرٹیکل 6 کا جو آج تک ایک پہلا اور آخری مقدمہ ہوا ہے وہ کیا تھا؟ کوئی پورا آئین کسی نے پکڑ کے پھاڑنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ یہی تھا کہ ایک غیر آئینی لیگل فریم ورک آرڈر آیا تھا، اور اس سے متاثر کون ہوا تھا؟ چند درجن افراد متاثر ہوئے تھے۔ یہاں پاکستان کے 25 کروڑ لوگ ہیں جن کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے۔ کل رات کو 4 روپے 30 پیسے فی یونٹ بجلی کے ریٹوں میں اور نرخوں میں پھر اضافہ کیا گیا ہے۔ کوئی نوٹس نہیں ہے پبلک کو، کہاں سے دیں گے لوگ بل؟ ابھی 10 دن پہلے 4 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا۔ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جنریٹر چل رہے ہیں، جنریٹر ہر آدمی کے پاس نہیں ہے، اور اس ملک کا معاشی طور پہ دھڑن تختہ کر کے رکھ دیا ہے جو 20 ماہ کی حکومت تھی۔ عمران خان کی ٹوٹل حکومت 40 مہینے رہی ہے تقریباً، 20 مہینے تو صرف پی ڈی ایم والے حکمران رہے ہیں جو اب نئے نئے چولے اور نئے نئے چوغے پہن کے آ رہے ہیں، اور وہ جس کو کہا گیا تھا کہ وہ ووٹ کو عزت دیں گے، وہ جس کو کہا گیا تھا وہ پاکستان کی امید ہے، وہ کل مجھے میرے گاؤں سے کسی نے فون کر کے کہا کہ آپ کو پتا ہے وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھے تو نہیں پتا نواز شریف کہاں ہے۔ اس نے کہا سر میں نے دیکھا ہے ساتھ والے جو جنگل ہے مری کوٹا کا، اس میں وہ ووٹ کی عزت کا گم شدہ نک کا کوکا تلاش کر رہا ہے۔ باہر نکلنا، جلسہ کرنا، مقابلہ کرنا، وکٹیں کیوں اٹھوا رہا ہے ہماری؟ وکٹیں کیوں توڑ رہا ہے ہماری؟ پچ کیوں خراب کر رہا ہے ہماری؟ میدان میں ہمارے آنے سے کیوں ڈر رہا ہے؟ دوسری بات جو عمران خان نے کہا، اس کے بعد میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کا جو سب سے پہلا یہ الیکشن ہے جس کے بارے میں 100% موقف عمران خان کا درست ثابت ہو رہا ہے، اور ایک ادارہ جا کے کہتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ بانی پی ٹی آئی کیا ہوتا ہے؟ عمران کے نام سے اتنا ڈرتے ہو؟ کپتان کہہ دو نا، کپتان سے اتنا ڈرتے ہو؟ خان بلا دو، خان سے اتنا ڈرتے ہو؟ اور سب کو کس طریقے سے دبایا جاتا ہے، آپ سے زیادہ کس کو پتا ہے؟ چوتھی بات، میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں پشاور کے چیف جسٹس صاحب کا، ابراہیم خان صاحب کا، جنہوں نے پاکستان کی بیٹیوں کو نئی امید دی ہے کہ جب بیٹی جائے گی
تو قاضی شہر تڑپے گا، وہ کہے گا میری بیٹی کو کھانا کھلاؤ، وہ کہے گا بیٹی میں پہنچ گیا ہوں، میں نے چھٹی ختم کر دی ہے، وہ کہے گا میری بیٹی کو کوئی گرفتار نہ کرے۔ اور جو زرتاج گل وزیر کے ساتھ ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی خواتین کے حوالے سے سب سے بڑی خلاف ورزی ہے، جو آئین ہے جس کے اندر 3 جگہ خواتین کا تحفظ اور ان کو مین سٹریم میں لانا ہے۔ وہ زرتاج کیبنٹ کلیگ تھی ہماری، اور اس نے جنرل الیکشن لڑ کے جیتا تھا۔ خواتین سے بھی ڈرتے ہو کہ جنرل الیکشن نہ لڑیں۔ شاندانہ کے پیپر بھی اسی طرح سے مسترد کیے گئے۔ جتنے الیکشن ہوئے سب سے زیادہ جو دھاندلی زدہ الیکشن بھی گنے جاتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، ان کے اوپر اعتراض ہوا الیکشن ختم ہونے کے بعد۔ یہ واحد الیکشن ہے جس پہ ہر شخص یہاں کھڑا، ہر شخص کوئی زبان سے کہہ رہا ہے، کوئی قلم سے کہہ رہا ہے، کوئی حرف سے کہہ رہا ہے، کوئی صوت سے کہہ رہا ہے، کوئی لفظ سے کہہ رہا ہے، کوئی ہوا کی لہر پہ کہہ رہا ہے۔ ہر شخص کہتا ہے فیئر الیکشن نہیں ہے۔ جب ہر شخص کہتا ہے فیئر الیکشن نہیں ہے تو یہ 25 کروڑ لوگوں کی آواز نکارہ خدا ہے، اس کو سنا جائے۔ اپنے لوگوں سے بھی کبھی کوئی سرزمین، اپنے لوگوں سے بھی کبھی کوئی حکومت، اپنے لوگوں سے بھی کبھی کوئی الیکشن کمیشن اس طرح سے ڈری ہے کہ ان کو ووٹ کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ دفتروں میں بیٹھ کے خط لکھ کے پنجاب کے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھی اور باقیوں کو بھی لکھا ہے خط۔ پنجاب کے الیکشن کمشنر نے چارج شیٹ دی ہے، اور چارج شیٹ کیا ہے؟ چارج شیٹ یہ ہے کہ آروز کے دفتروں کے اندر سے بھی لوگ اٹھائے گئے۔ کسی الیکشن میں بتائیے کسی ماں کا، کسی بیٹی کا، کسی بہن کا آنچل اتارا گیا ہو، کسی کا بازو مروڑا گیا ہو، کسی کے ہاتھ سے پیپر چھینے گئے ہوں۔ یہ پہلا الیکشن ہے دنیا کا، اور اس الیکشن کو آپ چاہتے ہیں لوگ فیئر مانیں گے؟ ہمارا جو ریزالو ہے، ہمارا جو ایجنڈا ہے، وہ صرف پبلک کی طاقت ہے، اور وہ ایجنڈا آئین کا ایجنڈا ہے۔ آئین کہتا ہے الٹیمیٹ ساورن، آخری مقتدر اعلیٰ، وہ عوام کے قدموں میں ہے، وہ عوام کے ہاتھ میں پرچی کی صورت میں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سب سے کہ میرے دوستوں، یہ یاد رکھنا، یہ موقع پھر 5 سال بعد آئے گا۔ جن لوگوں نے معیشت کا، معاشرت کا، آئین کا، ریاست کا، سیاست کا، سماج کا، جمہوریت کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، اگر کوئی پارلیمنٹ اس طرح سے، جس طرح سے وہ جو کوکا ڈھونڈنے والا گیا ہوا ہے، پہلے دوائی ڈھونڈنے گیا ہوا تھا، اس کو لا کے بٹھایا گیا تو قوم اس کو مسترد کر چکی ہے پہلے ہی۔ فیئر الیکشن کرائیں، لوگوں کو موقع دیں باہر نکلے۔ فیئر الیکشن کا پہلا سٹیپ یہ تھا کہ سب کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور سب سے پہلے عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ایک طرف وہ شخص جن کے خلاف ڈھیر لگے ہوئے مقدمات کے ثبوتوں کے رسیدیں کوئی نہیں ہیں، جائیدادوں کے بر اعظم میں ایک ہے جس نے ایک اپنی جائیداد تھی بیچ کے پاکستان آ گیا، اس کو پاکستان کی اس وقت پورا پاکستان ایک بڑی جیل بنا دیا گیا ہے، اس کو ایک پاکستان کی چھوٹی سی جیل میں بند رکھا ہوا ہے۔ اس کے نام کے اوپر پابندی، اس کی تصویر کے اوپر پابندی، اس کی تشہیر کے اوپر پابندی، اس کی تقریر کے اوپر پابندی، اس کے کاغذات کے اوپر پابندی، اس کے الیکشن کے اوپر پابندی، اس کے بلے کے اوپر پابندی، اس کے کارکن کے اوپر پابندی، اس کی خاتون امیدوار کے اوپر پابندی۔ آئین کہتا ہے 5%، کانسٹیٹیوشن کے نیچے بنا ہوا قانون کہتا ہے 5%، آئین کہتا ہے ویمن ایمنسپریشن کے لیے خواتین کو برابر حصہ لینا چاہیے۔ ہماری خواتین جنرل سیٹوں پہ سب سے زیادہ لڑ رہی ہیں پورے پاکستان میں، کیوں ان کے راستے روکے جا رہے ہیں؟ اور قانونی تقاضا ہے کہ ہر پارٹی 5% خواتین کو جنرل سیٹیں، تو یہ کیا کیا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ؟ یہ خواتین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ سب دھاندلی نہیں ہے، یہ میگا دھاندلا ہے۔ یہ ایسا شرمناک دھاندلا ہے جو منہ چھپاتا پھرے گا جس دن اس کے نتیجے میں اگر کوئی اسمبلی آ گئی، منہ چھپاتی پھرے گی، وہ باہر نکلنے کے قابل نہیں ہوں گے لوگ۔ اور اس کے ساتھ ہی نون لیگ والے ایک انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اس پہ وہ کہتے ہیں اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی جب فیض آباد کا دھرنا ہوا تھا، اور نواز شریف واپس آتا ہے
बिजली का बिल शहबाज की महंगी क्यों ही लहराता है, कहता है हमारी हुकूमत नहीं थी। कितने झूठ और बोलोगे। अंग्रेजी में कहते हैं बिग वाइट फैट लाई, इससे आगे गुजर के सारी डिग्रियां तय कर गए। ये पूरा निजाम अगर किसी झूठे को, किसी ऐसे शख्स को जो मनी लॉन्ड्रिंग करने में मुलव्वस है, किसी ऐसे शख्स को जिसने आज तक कौम से माफी कभी नहीं मांगी, उसने कितना पैसा लूटा है, उसको इजाजत है। और जो अपने खर्चे में जीता है, जो 3 बनाता है हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, उसकी फंड रेजिंग के ऊपर पाबंदी है। और ये जो लोग हैं, ये जिसको मर्जी चाहें, इन्होंने प्रोविंशियल हमारे एक जो आईनी इदारा है हाई कोर्ट, उसके ऊपर सारे उठ के दौड़ के पड़ गए, इसलिए कि क्यों किसी को रिलीफ वहां से मिले। अदालतें तो होती ही रिलीफ के लिए, जब कोई तकलीफ में होता है तब वो रिलीफ मांगने के लिए अदल के दरवाजे का जंजीरें अदल आके हिलाता है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा जो बल्ला है उसके सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमें पूरी उम्मीद है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो लोगों को ये बताए कि क्या सिविल जज किसी खातून के मुकदमे में फैसला करने के बाद अपील में जाता है? क्या सेशन जज किसी को सजाए मौत देने के बाद उसका पीछा करता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक आता है? इलेक्शन कमीशन कौम को यह बताए कि आज तक जो रेगुलेटर है रेंट कंट्रोल एक्ट का रेंट कंट्रोलर, खा वो कैंटोनमेंट का हो या किसी सिविलियन इदारे का हो, क्या वो भी कभी अपील में जाते हुए आपने देखा? आप तो फरीक बन गए इमरान खान के खिलाफ। इसलिए अब भी वक्त है, आप जितने झूठे केस हैं वो सारे वापस लिए जाएं। फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन तभी होगा जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी नहीं, अब तहरीक है, अब ये तहरीक इंसाफ नहीं है, उसके साथ साथ ये तहरीक पाकिस्तान है जो मासूम पाकिस्तान की क़यादत में वो इलेक्शन लड़ना चाहती है। इलेक्शन तक के लिए और अगर आप में हिम्मत नहीं है बर्दाश्त करने की तो पैरोल की गुंजाइश होती है, कत्ल के मुकदमे में भी पैरोल मिलती है। जमानतें सुनी जाएं, जमानतों के फैसले किए जाएं और इमरान खान को इलेक्शन के लिए रिहा किया जाए। सर, एक आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आपको उम्मीद भी है और कल का इंसान वापस मिल जाएगा, ठीक है। रात आपकी पार्टी के जो नायब सदर हैं शेर मरमत साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सेक्रेटेरिएट में और कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल इंसाफ की उम्मीद नहीं है और अदम एतमाद का बल्ले वाली चूंकि पिटीशन आ गई है सुप्रीम कोर्ट में, जब मामला आ गया अदालत में तो जाहिर है वो सब जुडिस हो गया, उस पर मैं कोई कॉमेंट नहीं करूंगा। आप इस्लामाबाद से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, आईजी और डीसी के लिए 3 दफा इलेक्शन कमीशन खत लिख चुका है। ऐसे में शफाफ इलेक्शन कैसे हो सकते हैं जब नून लीग के या पुरानी हुकूमत के तहत इलेक्शन इमरान खान ने जिसको टिकट देना है वो खुद टिकट दे रहे हैं। कुछ एक्सरसाइज हो चुकी है हमारी और कुछ एक्सरसाइज जो है मुझे उम्मीद है अगले 2 दिन में कंप्लीट होगी। अगर वो कहेंगे मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अगर वो कहेंगे इलेक्शन ना लड़ो, मैं पूरे पाकिस्तान में पीटीआई का इलेक्शन लड़ूंगा। घर वापस जाने की कोई सूरत हाल नहीं है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त ये सवाल उठाया कि जिन लोगों को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप हट जाएं, वो अगर नहीं हट रहे उनके खिलाफ तो इलेक्शन कमीशन किसी अदालत में नहीं जाता। और एक वो शख्स जो मासूम है, बेगुनाह है, सादिक और अमीन जिसको किरार दिया हुआ है लिटिगेशन के बाद अदालतों ने, ऐसा नहीं है कि कोई टाइटल किसी पे कन्फर कर दिया, उसका पीछा कर रहे हैं, उसको आजाद छोड़ें, कप्तान को छोड़ें और टीम को छोड़ें और सिर्फ मैदान दे दें। मुझे तो यूं लगता है जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड भी कोई एवन फील्ड है जिसके ऊपर आले शरीफ का कब्जा करवाया जा रहा है।